بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ بچوں آج ہم کلاس ہوم کی اردو سے سبق نمبر 15 پڑھیں گے، وہ کون تھا۔ چلیے بچوں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ 20 اگست 1971 کی ایک روشن صبح تھی۔ پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والے ہوا بازوں کا دستہ اپنی مشقی پرواز کے لیے تیار تھا۔ ان میں چمکدار آنکھوں والا ایک ذہین نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ اس نوجوان کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ نوجوان نے اپنے طیارے کا انجن اسٹارٹ کیا اور اسے رن وے پر چلانا شروع کیا۔ اسی دوران میں رن وے پہ ایک جیپ آ کر رکی۔ جیپ میں سے اس نوجوان کا استاد مطیع الرحمن باہر نکلا اور اس نے نوجوان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ نوجوان نے سوچا کہ شاید اس کا استاد اسے کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے طیارہ روک دیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمن نے ایک جست لگائی اور زبردستی طیارے میں بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی طیارے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اڑانا شروع کر دیا۔ نوجوان کی یہ تنہا پرواز تھی، اس لیے وہ حیران ہوا کہ استاد کیوں طیارہ چلا رہا ہے۔ جلدی اسے پتہ چل گیا کہ طیارے کا رخ بھارت کی طرف ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا استاد ملک دشمن ہے اور وہ طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا ہے۔ نوجوان نے فوراً کنٹرول ٹاور کو طیارہ اغوا ہونے کی اطلاع دی۔ مطیع الرحمن نے نوجوان کو دوا کے ذریعے سے بے ہوش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب نوجوان مستعد ہو گیا، یعنی ایکٹیو ہو گیا۔ اس نے اپنے استاد سے طیارے کا کنٹرول چھیننے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ اس کا مقابلہ ایک تجربہ کار اور طاقتور شخص سے تھا، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ طیارہ تیزی سے بھارت کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نوجوان نے تہیہ کر لیا کہ وہ طیارے کو کسی صورت میں بھی بھارت نہیں جانے دے گا۔ وہ اپنے استاد سے گتھم گتھا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ طیارے پر قابو پانا ممکن نہیں رہا تو اس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پوری رفتار سے نیچے آیا اور زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان راشد مینہاس تھے۔ راشد مینہاس کراچی میں پیدا ہوئے۔ BSc کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کرنے کے بعد وہ اگست 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ راشد مینہاس نے جس بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کے صلے میں انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بچوں آپ نے سبق سنا، آپ کو معلوم ہوا کہ راشد مینہاس شہید کتنے بہادر انسان تھے اور اتنی کم عمری میں انہوں نے لمحوں میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اگر راشد مینہاس طیارے کا رخ زمین کی طرف نہ کرتے تو مطیع الرحمن طیارے کو بھارت لے جاتا، جو انتہائی خطرناک فعل ہوتا۔ اس سے پاکستان کی پوری دنیا میں بہت بے عزتی بھی ہوتی اور اس کا انجام بھی اچھا نہ ہوتا۔ راشد مینہاس نے نہ صرف اپنی جان دے کر جرأت اور بہادری سے ایک جانثاری کا سبق دیا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، اور اسی طرح ان کی بہادری کے صلے میں حکومت پاکستان نے سب سے بڑا قومی اعزاز جو ہے فوجی اعزاز نشان حیدر سے انہیں نوازا کیا۔ اور آپ کو ایک اور میں انفارمیشن یہ دیتی جاؤں کہ ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے یہ واحد نوجوان ہیں جنہیں نشان حیدر دیا گیا ہے۔ بچوں اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ وطن کی حرمت، وطن کی عزت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور اپنے وطن کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے اب کچھ نئے الفاظ ہیں، ان کے معنی ذرا دیکھیے اور کیجیے ان پہ۔ اغوا کا مطلب ہے کسی کی مرضی کے بغیر کسی کو لے جانا، بنا پرمیشن کے، بنا اجازت یا بنا مرضی کے۔ تہیہ کرنا کا مطلب ہے پکا ارادہ کرنا۔ جست کا مطلب جست لگانا، یعنی چھلانگ لگانا۔ صلہ کے معنی ہے اجر یا بدلہ۔ پاش پاش ہونا یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ جرأت کے معنی ہے بہادری۔ دستہ کہتے ہیں فوجی سپاہیوں پر مشتمل ایک گروہ کو۔ مستعد یعنی چوکس، تیار، یا اس کو ہم انگلش میں ایکٹیو بھی کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس آپ نے کیا سمجھا؟ سبق میں نے پڑھا اور آپ نے سنا، تو سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پہلا ہے کہ ایک روشن صبح تھی، اس میں آپ کو تاریخ لکھنی ہے کہ 20 اگست 1971 یا 21 اگست 1971۔
جی 20 اگست 1971 پہ آپ نشان لگا لیجئے، اسے دائرہ سے آپ سرکل کر دیجئے، میں نے اس پہ نشان لگا دیے ہے۔ دوسرا ہے کہ ذہین نوجوان کی تنہا پرواز تھی، دوسری یا تیسری پرواز پہ آپ نشان لگا دیجئے۔ مطیع الرحمن نے نوجوان کو اشارہ کیا جہاز روکنے کا یا جہاز اڑانے کا، جی انہوں نے جہاز روکنے کا اشارہ کیا تھا، اس پہ آپ نشان لگا دیجئے۔ چوتھا ہے کہ طیارہ تیزی سے سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا، کون سے ملک کی سرحد کی جانب؟ اس کا آپ کو بتانا ہے چین کی یا بھارت کی، تو جی بالکل ٹھیک ہے، بھارت کی سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آخری ہے کہ راشد منہاج کو فوجی اعزاز دیا گیا، ستارہ جرت یا نشان حیدر، جی انہیں نشان حیدر دیا گیا۔ اب سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ پہلا ہے کہ پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والے ہوا بازوں کا دستہ اپنی مشق پرواز کے لیے تیار تھا، خالی جگہ میں لفظ دستہ آئے گا۔ دوسری جو خالی جگہ ہے اس میں لفظ آئے گا انجن، یعنی کہ نوجوان نے اپنے طیارے کا انجن اسٹارٹ کیا۔ تیسری خالی جگہ ہے، تیسرا جملہ ہے کہ طیارہ پوری رفتار سے نیچے کی طرف آیا اور زمین سے ٹکرا گیا، اس میں لفظ زمین آئے گا۔ اگلا جملہ ہے کہ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمن نے ایک جست لگائی اور طیارہ زبردستی طیارہ میں بیٹھ گیا، اس میں جست جو ہے یہ لفظ آئے گا، یہ لفظ لکھا جائے گا۔ آخری ہے شہادت کے وقت راشد منہاج کی عمر تقریباً 20 سال تھی، یعنی بہت چھوٹی عمر تھی، بہت کم عمری میں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھیں، یہ ہے مل کر کریں بات، اس میں کچھ تصویریں دی گئی ہیں، اسے آپ کو کہانی بنانی ہے اور یہ بہت دلچسپ ایک ایکٹیویٹی ہے، بہت اچھی سرگرمی ہے۔ اس میں دیکھیے ایک بچہ ریل کی پٹریوں کے پاس کھڑا ہوا ہے پہلی تصویر میں، اور ریل کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب بچہ پریشان ہو گیا کہ ریل کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے اور دور سے ریل بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اس نے سوچا تو اس کو ایک آئیڈیا آیا، اس کے پاس ایک سرخ رنگ کا رومال تھا اور اس نے وہ جیب سے نکال کر لہرانا شروع کر دیا ریل گاڑی کی سمت۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سرخ رنگ بہت دور سے نظر آ جاتا ہے، سرخ رنگ خطرے کی علامت بھی ہوتا ہے اور یہ بہت دور سے دکھائی دے جاتا ہے، اس لیے اس کے پاس اتفاق سے سرخ رومال تھا اور اس نے دکھا دیا۔ جو ڈرائیور کو ریل گاڑی جو چلا رہے تھے ان کو نظر آ گیا اور ریل گاڑی رک گئی۔ ٹھیک تیسری تصویر میں ہے کہ ریل گاڑی رک گئی اور دوسرے لوگ بھی آ گئے اور ریل گاڑی سے بھی مسافر اتر کر دیکھنے لگے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، اور جب انہوں نے ٹوٹی ہوئی پٹریاں دیکھیں تو پریشان ہو گئے، اور ساتھ ہی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ چھوٹے سے بچے نے کتنی ذہانت سے کام لے کر اور ریل گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا اور اتنے سارے لوگوں کو بہت بڑے حادثے سے بچا لیا۔ اس بچے کو بہت انہوں نے شاباشی دی، اس کی تعریف بھی کی۔ اگلا بھی ایک مزے کا کھیل ہے، لفظوں کا کھیل، جیسے کہ آپ کو اردو گنتی سکھائی جا چکی ہے، اس میں ہندسوں میں گنتی، اردو ہندسوں میں گنتی دی ہوئی ہے اور حروف میں بھی۔ اس میں آپ کو میچنگ کرنی ہے اور میں نے اس پہ میچنگ کی ہے، آپ اسے دیکھیے گا۔ اس میں ہے 31 32 33 34 40 تک گنتی ہے اور یہ آپ کو اردو ہندسوں کے ساتھ آپ کو میچنگ کرنی ہے، یعنی کہ ملانی ہے۔ آپ اسے دیکھیے گا، یہ بہت آسان ہے اور بہت دلچسپ سرگرمی ہے، اسے آپ مکمل کیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا نہ سمجھ میں آئے تو یہ میں میچنگ کر چکی ہوں، آپ اس میں سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 110 پر ہے قواعد سیکھیے، تصویر پہچانیں، اس میں معرفہ کے گرد ڈبہ بنائیں اور اس میں نکرہ کے گرد دائرہ بنائیں۔ اب بچوں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، اسم کہتے ہیں کسی بھی نام کو، چاہے وہ انسان کا نام ہو، کسی جانور پرندے کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو۔ اب اگر نام کسی بھی چیز کو ہم کسی نام سے پکارتے ہیں تو یا تو بہت خاص نام ہوتا ہے، کسی اسپیشل قسم کا نام ہوتا ہے جو یاد رہ جاتا ہے، یا کوئی عام نام ہوتا ہے۔ اب کسی خاص چیز یا جگہ یا کسی خاص شخص کے نام کو ہم کہتے ہیں اس میں معرفہ، اور کسی عام چیز جگہ یا کسی عام نام کو ہم کہتے ہیں اس میں نکرہ۔ تو اس میں معرفہ یعنی کہ اس میں خاص کے گرد آپ کو ڈبہ بنانا ہے، اور اس میں نکرہ یعنی کہ اس میں عام کہ اگر اس میں عام اگر ہو تو اس میں آپ کو یعنی اس میں نکرہ، اس کے گرد آپ کو سرکل بنانا ہے، دائرہ بنانا ہے۔ اب یہ درخت ہے، درخت تو بہت سارے ہوتے ہیں، اب کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے نا، اتنے سارے درخت میں تو اس میں عام ہوا، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی اسپیشل بات نہیں ہے تو اس کو ہم سرکل بنا دیں گے۔ اب یہ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف کی یہ تصویر ہے، یہ تو بہت خاص ہے، اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ہی ہے نا،
تو اس کو ہم اسکوائر یعنی کہ ہم اس کے گرد ڈبہ بنا دیں گے۔ اب آگے کتاب ہے، کتاب تو یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں، تو اس کے گرد ہم سرکل بنائیں گے، دائرہ بنا دیں گے۔ لیکن اگر قرآن مجید کی بات آئے تو قرآن مجید تو اس پہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے گرد ہم ڈبہ بنا دیں گے۔ اب علامہ اقبال کی تصویر ہے، علامہ اقبال اس سے معرفہ، ٹھیک ہے، اس میں خاص ہے، تو اس کے گرد ہم ڈبہ بنائیں گے، اسکوائر بنا دیں گے، اور کرسی اس پہ نقرہ، اور مینار پاکستان اس پہ معرفہ، اور یہ خاتون کی تصویر ہے، یہ بھی اس پہ نقرہ ہے۔ اب اسٹوڈنٹ دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے کہ مطیع الرحمن طیارے کو اغوا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ مطیع الرحمن طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ راشد مناس نے کنٹرول ٹاور کو کیا پیغام دیا؟ اس کا جواب ہے کہ راشد مناس نے کنٹرول ٹاور کو طیارے کے اغوا ہونے کی اطلاع دی۔ اب تیسرا سوال کہ راشد مناس نے طیارہ کیوں تباہ کیا؟ اس کا جواب ہے کہ راشد مناس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ طیارے کو کسی صورت میں بھی بھارت نہیں جانے دیں گے۔ جب وہ یعنی مطیع الرحمن سے طیارے کا کنٹرول نہ چھین سکے تو انہوں نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ سوال ہے کہ اگر آپ راشد مناس شہید کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر ہم راشد مناس شہید کی جگہ ہوتے تو وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے۔ آخری سوال ہے کہ سبق کے مطابق راشد مناس شہید کے کردار کی کوئی 2 خوبیاں لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ راشد مناس شہید بہت ذہین تھے، اور دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ راشد مناس شہید بہت بہادر تھے۔ امید ہے بچوں سبق اور تمام آج کی سوالات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور راشد مناس شہید کے بارے میں جان کر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح دل لگا کے پڑھیے، خوش رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب اور باعمل انسان بنائے، اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔